پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ ان انتخابات میں سامنے آئی کہ جن انتخابات کی ٹرانسپیرنسی پر سوالات ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی جماعت نے وہاں پہ بہت اچھی کارکردگی دکھائی. لیکن اس کے بعد آپ کی اپنی ہی جماعت کا اب صدر جو ہے صوبائی صدر، وہ ایک چارج شیٹ دے رہا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ مطمئن نہیں ہے اس کارکردگی سے. اچھا، پی ٹی آئی کی اپنی قیادت بھی علی امین گنڈا پور صاحب کا جو کردار رہا ہے، خاص طور پہ when it comes to agitation, when it comes to forming protest across the country, especially in اسلام آباد، تو وہاں پہ بڑا مشکوک سا کردار رہا ہے. مہربانو صاحبہ، کیا کہیں گی اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، سب سے پہلے تو میرے خیال میں یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جو جنید اکبر صاحب نے آج تنقید کی اپنی ہی حکومت پہ، کہ ہماری اپنی جماعت میں ایک جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ کتنا مضبوط ہے اور کتنا سنجیدہ ہے. ہم اپنی حکومت کو بھی جو ہے اپنے منشور سے ہٹنے نہیں دیتے. میرے خیال میں یہ ایک خوبصورتی ہے تحریک انصاف کی، اور آپ کو اس کی جماعت کی اور اس کے ورکر کی آواز کی مضبوطی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم صرف سیاست نہیں کر رہے، ہم اپنی حکومت پر بھی تنقید کریں گے کہ جہاں پر ہمیں نظر آئے گا کہ وہ اپنے منشور سے ہٹ رہے ہیں یا وہ اس طرح پرفارم نہیں کرے کہ جس طرح کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں اس سے جو ہماری حکومت ہے کے پی میں وہ اور مضبوط ہوگی، کیونکہ جن ایریاز کی نشاندہی کی گئی ہے ان کو ضرور توجہ کی شاید ضرورت ہوگی. اینڈ آئی ایم شیور کہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی اس کرٹیسزم کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے لیں گے، اور وہ اپنی ان ڈپارٹمنٹس، ان محکموں میں ذرا ایک کا بہتر کاروائی ہوگی، اور اس میں ایک انویسٹیگیشن ہوگی کہ کیوں یہ لیپسز ہیں، کیوں یہاں پر کمزوریاں ہیں. And that is how you have strong effective governance. کیونکہ جب آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، وہ آپ کے منشور کے بنا پر دیتے ہیں، خان صاحب کے نام پہ بنا پر ملا، اور خان صاحب کا جو نظریہ ہے، جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، اس کو آگے لے کے چلنے کے نام پر ملا. تو مجھے تو خوشی ہوئی یہ سن کے کہ ہمارے اپنی جماعت میں اتنی مضبوطی ہے، اور ہمارے ورکر کی آواز جو ہے وہ ہمیشہ اجاگر ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. ٹھیک، مہربانو صاحبہ، یہ اچھی بات ہے، اس قابل تحسین بات ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا نظام موجود ہے. لیکن سوال یہی اٹھتا ہے کہ اگر یہ اندر پی ٹی آئی کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا نظام موجود ہے، ایک ڈیموکریٹک سوچ پائی جاتی ہے، تو پھر یہ اعلامیے میں کیوں اس کا ذکر کیا گیا؟ یہ تو پارٹی کا انٹرنل معاملہ تھا، اندر ہی سالو ہو جاتا. اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا، اور پھر یہ اعلامیہ ہے 27 فروری کے اجلاس کا. 27 فروری کے اجلاس کا اعلامیہ اب کیوں جا کے جاری کیا گیا، وہ بھی ایسے وقت میں جب آلریڈی میرے خیال میں جی علی حیدر صاحب، سوری ٹو کٹ یو آف، میرے خیال میں یہ انٹرنل اعلامیہ ہی تھا. اگر تو 27 کو میٹنگ تھی اور اب اگر منظر عام پہ آ رہا ہے تو انٹرنل ڈاکیومنٹس لیک نہیں ہونے چاہیے. اس پہ میں آپ سے اگری کرتی ہوں کہ جو اندرونی معاملات ہیں ان کو اندرونی ہی رہنا چاہیے ہے، اور ہم آپس میں ہی اس پہ بحث و مباحثہ کر کے، اور کافی حد تک یہ ہوتا بھی ہے، ہماری جماعت میں کافی یہ بحث اور مباحثہ ہوتا ہے، فرق رائے آتی ہیں سامنے، اور اگر ان کو لیک نہ کیا جائے تو میرے خیال میں چیزیں بہتری سے چلیں گی، بیکاز جو ہمارے انٹرنل میکنزمز آف اکاؤنٹیبلٹی ہیں they are very strong. مہربانو صاحبہ، اعلامیہ ہے یہ، مطلب اعلامیہ اپنے آپ میں اس کی کونوٹیشن یہی بتا رہی ہے کہ something which has to be announced publicly، اعلامیہ. So it is being I'm not aware of it. میں نے ابھی خود دیکھا نہیں ہے، تو میں اس پہ مزید کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی جب تک میں خود دیکھ نہیں لیتی. ٹھیک، بٹ کیا آئی بروز ریز ہوتی ہیں when it comes to conduct of کے پی کے گورنمنٹ، اسپیشلی علی امین گنڈا پور، ان ریگارڈ ٹو ان کی گورننس؟ ایک، اور سیکنڈلی جب انہوں نے احتجاج کو لیڈ کرنا تھا، میڈ بھی اسلام آباد کا ہو، میڈ بھی لاہور کا ہو، یا پھر وہ کہ اچانک سے وہ غائب ہو گئے ایک جگہ سے، اسلام آباد کے ایک مقام سے، اور پھر وہ اگلے دن پارلیمنٹ میں نظر آئے، کہاں تھے کسی کو پتہ نہیں تھا. اس طرح کی چیزوں نے سوالات نہیں اٹھائے پی ٹی اے کی قیادت کے اندر ریگارڈنگ اس کنڈکٹ؟ جی دیکھیں، جہاں تک گورننس کا سوال ہے، میرے خیال میں کے پی جو ہے ایک بہت مشکل صوبہ ہے، جہاں پر جو ہماری جماعت کی حکومت ہے وہ ایک اچھا کردار ادا کر رہی ہے، بہترین طریقے سے معاملات کو دیکھ رہی ہے. وفاق کی طرف سے بھی جس طرح کی سپورٹ آنی چاہیے ہے وہ نہیں آ رہی ہے، چاہے وہ وہاں پہ اس کے فنڈز کے متعلق کیوں نہ ہو، یا پھر سیکیورٹی سچویشن جو کہ کے پی میں بہت ہی اس وقت سنگین نوعیت اختیار کر چکی ہے.
वहां पर वफाकी हुकूमत की जो जिम्मेदारियां बनती हैं वो उसको निभाते हुए नजर नहीं आ रहे। उसके बावजूद केपी जो है वो अपना पूरा किरदार अदा कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो बेहतर तरीकों से सबसे बेहतर तरीके से चीजों को आगे लेके चले। तो गवर्नेंस पे मेरे ख्याल में मुझे इतने सवालात नहीं है। हमेशा देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी इसीलिए होती है कि आप कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करते रहें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप चीजें अच्छी तरह नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं, और हमेशा बेहतरी की तो गुंजाइश होती है। जहां तक गंडापुर साहब का किरदार का सवाल है एहतजाज के हवाले से, देखिए जितनी दफा भी एहतजाज की कॉल आई, मेरे ख्याल में केपी की तरफ से एक बहुत बड़ा काफिला हमेशा निकला है, पूरी तैयारी के साथ निकला है, और बहुत सी मुश्किलात और रुकावटें अबूर करते हुए वो हर दफा इस्लामाबाद पहुंचे हैं। मेरे ख्याल में आप भी जानते हैं कि बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, बड़ा हर किस्म का दबाव होता है, हर किस्म का प्रेशर रहा है, हर किस्म की धमकी इस्तेमाल की गई है। उसके बावजूद मेरे ख्याल में जितना उनसे हो सकता है उन्होंने किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा मेहरबानो कुरैशी साहबा कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन,